الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کے آخری دلائل ذکر ہوئے تھے، جن میں سے پہلی دلیل تھی سایہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ کو کس طرح بڑھاتا اور گھٹاتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو اس کو ایک ہی جگہ ٹہرا ہوا رکھتا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سایہ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور یہ سایہ تکلیف کا بھی باعث ہے اور عذاب کا بھی باعث ہے۔ نعمت کب ہے؟ سردیوں میں، سخت سردیوں میں، گرمیوں میں سایہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ سخت گرمی میں آدمی دیوار کے نیچے، درخت کے نیچے، پہاڑ کے سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے اور دیوار کے سائے کے نیچے، چھت کے سائے کے نیچے آدمی جب آرام کرتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے اسے۔ یہاں تک کہ بعض موسم میں تو ایسا ہے کہ جانور بھی دھوپ میں جب تپتے ہیں تو سائے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، سائے کی طرف۔ اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں اور سایہ کے نیچے میں کوئی پیشاب کرے، بڑا ہو چھوٹا ہو پیشاب کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے پہ تو لوگ چلتے ہیں اور سائے میں لوگ گرمی میں آرام کرتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ وغیرہ جب سائے میں کسی انسان کا پیشاب کا خانہ ہوگا، لوگ ایسے انسان پہ لعنت بھیجیں گے کہ آیا اس کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی سوائے اس جگہ کی۔ اللہ، لیکن یہ سایہ اگر سردی میں ہے تو تکلیف کا باعث ہے۔ دنیا میں دو سکندر بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک سکندر ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو مسلمان تھا اور پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، اور ایک سکندر اعظم، یہ کافر تھا، مشرک تھا اور یونان کا رہنے والا تھا۔ اس کے وقت میں ایک فلسفی تھا، بہت بڑا سائنسدان تھا، فلسفی تھا، تو یہ بھی اس کا معتقد تھا۔ ایک مرتبہ یہ اس کے پاس سے گزرا تو کھڑا ہوا اور کہنے لگا سکندر اعظم اس سائنسدان سے، فلسفی سے، کہ کسی خدمت کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ اس نے کہا پہلے تو مجھ سے یہ اپنا سایہ ہٹا دو۔ سردی کا زمانہ تھا، دھوپ لگا رہا تھا وہ سائنسدان فلسفی، دھوپ لگا رہا تھا، تو اس نے کہا پہلے مجھے دھوپ لگانے دو۔ تم نے تو مجھ سے دھوپ کو جو کیا کر لیا، دھوپ کو روک لیا۔ اب بڑا آیا میری ضرورتیں جو ہے پوری کرنے والا، دنیا کا بڑا انسان آیا میری ضرورتیں پوری کرنے والا، مجھے تیری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے مجھے جو کیا کرو، دھوپ لگانے دو۔ تو سردی میں یہی سایہ جو ہے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور پھر خاص کر ٹھنڈے علاقوں میں اگر کوئی
کسی کے اوپر سایہ کر دے تو بعض اوقات بعض لوگ غصے والے غصے ہو جاتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. ایسے ہی یہ تو تکلیف کا باعث ہے. یہی سایہ بعض اوقات اگر دھوئیں کی شکل میں ہو تو یہ عذاب کا باعث ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو میں عذاب دوں گا دھوئیں کے سائے سے. وہ آگ کا یا زیادہ ٹھنڈک سے بنا ہوا ایک دھواں ہوگا، اس کا سایہ ہوگا. اس سائے سے ان کو کیا ہوگی؟ بڑی سزا ملے گی اور عذاب دیا جائے گا جہنم میں. تو جہنم میں اللہ جہنم کی سزا والعذاب الآخرۃ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جہنم کی سزا سب سے بڑھ کر ہے. دنیا کی جتنی بھی سزائیں ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں جہنم جنت جب دونوں دکھائی تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والا اگر ساری زندگی پیدائش سے لے کے بلکہ ساری زندگی کیا کہ دنیا کی جتنی زندگی ہے پیدائش سے لے کے قیامت تک سر کے بل چلتا رہا ہو، اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہوں، ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، سر کے بل چلتا رہا ہو، اور وہ پلا بھی مصیبتوں میں، مرا مصیبتوں میں، اور وہ پیدا ہوا مصیبتوں میں، لیکن اس کو جنت آخر میں مل جائے تو اس نے کوئی تکلیف دے گی نہیں. اور اس کے برعکس جہنم والے کے بارے میں کہا اگر اتنی لمبی زندگی وہ نعمتوں میں رہے آخر میں وہ جہنم میں جائے تو اس بدبخت نے کوئی چیز دے گی نہیں ہے. وہاں اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جب میں عذاب دوں گا تو مختلف شکلیں ہوں گی عذاب کی. اور ایک شکل جو ہے کیا ہوگی؟ دھوئیں کی شکل میں دھوئیں کے سائے کی شکل میں ان کو عذاب دوں. اور اس میں اتنی تکلیف ہوگی، مر رہے ہوں گے یہ جہنمی، تو پھر کہیں گے اللہ سبحانہ ہمیں آگ میں بھیج دے، ہمیں آگ میں. جیسے ہائیڈروجن ایک بم ہے، اس سے دھواں نکلتا ہے اور دھواں جس کو لگتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو بہرحال سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ایک موسم میں یہ بڑی راحت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی بڑی نعمت، اور دوسرے موسم میں پھر کیا ہے؟ یہ تکلیف کا باعث ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سائے کو گھٹاتا بڑھاتا کون؟ اگر یہ ایک ہی جگہ کھڑا رہتا، ایک ہی جگہ، اور چھوٹا سا سایہ ہوتا جیسے ہر چیز کا اصل سایہ ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس سایہ سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پہاڑ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے درخت کا اور دیوار کا سایہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، لوگ بڑی دور تک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ صرف دیوار کی حد تک یہ ہوتا تو پھر لوگ اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ یا سایہ ہوتا ہی نہ، پھر لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو اور رات کی نیند کو اللہ نے فرمایا کہ رات کو اور رات کی نیند کو آرام کا ذریعہ کس نے بنایا؟ اگر رات ہوتی نیند نہ آتی تو پھر انسان اگلے دن کے لیے تازہ دم کیسے ہوتا؟ انسان اگر میری نعمتوں میں غور فکر کرے تو انسان کو میری نعمتوں سے ہی میری وحدانیت سمجھ میں آ جائے کہ اتنی بڑی نعمتیں کوئی اور دینے والا ہے یا اللہ دینے والا ہے. ظاہر اگر اللہ ہی دینے والا ہے تو پھر اللہ کے سوائے کا رب بھی کوئی نہیں. اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا ذریعہ بنایا. ساری زندگی دن ہوتا تو مشقت، ساری زندگی رات ہوتی تو بھی مشقت. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور وحدانیت کے دلائل میں سے ہوا کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کی بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اس میں انسان کے لیے دو راحتیں ہوتی ہیں اور دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش آنے والی. چنانچہ جب کیا ہوگا؟ بارش ہوگی تو ہمارے جو کھیت ہوں گے، زمینیں ہوگی سرسبز و شاداب ہوگی، ان میں ہریالی پیدا ہوگی، پھل پیدا ہوگا، اناج پیدا ہوگا، سبزیاں پیدا ہوگی. ایک وہ خوشی ہوتی. اور پھر ٹھنڈک حاصل کریں گے، موسم بھی ٹھنڈا ہوگا. اگر کوئی علاقہ ایسا گرم ہو موسم بھی ٹھنڈا ہوگا. تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ
رحمت کی بارش برسا دے، رحمت کی بارش برسا دے۔ تو ایک تو یہ خوشخبری کو مل جاتی ہے ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے سے، اور دوسرا جو چیزیں انہوں نے بارش سے بچانی ہے کہ بھیگ کے خراب نہ ہو جائے، جیسے بعض فصلیں گندم وغیرہ کی کہ وہ بھیگ کے خراب نہ ہو جائیں، ہوائیں ان کو بتا دیتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، جن چیزوں کو تم نے چھپانا ہے اور بارش سے محفوظ کرنا ہے محفوظ کر لو۔ پھر ہوا کی ٹھنڈک جب جسم کو لگتی ہے اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ انسان سانس سے لے کے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور سانس یہ جو لے رہا ہے یہ ایسا لے رہا ہے کہ محسوس نہیں کرتا، یہ محسوس نہیں کرتا، یہ محسوس نہیں ہوتا اس کو، لیکن یہ سانس لے رہا ہے، اندر جائے باہر نہ ہے تو یہ ختم ہے، باہر آئے اندر نہ جائے تو یہ ختم ہے۔ اس سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کے بڑی سے بڑی نعمت وہ میری طرف سے، میرے سوا کوئی وہ دے نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے پھر عبادت کا لائق بھی میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، رب بھی میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں، ان ہواؤں کے ذریعے بادل کو اٹھا دیتا ہوں، اور بادل فضا میں آسمانوں کے نیچے اٹھ کے جہاں میرا حکم ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اور جہاں مجھے منظور ہوتا ہے وہاں جو ہے اس سے بارش برستی ہے، اور پھر بارش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان بھی اس سے پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو غسل کرتے ہیں، کپڑے پاک کرنے ہو تو وہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور ظاہر بعض جانور جو ہے نا پانی میں وہ بھی تیرتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو ایک پانی جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فائدے بتائے۔ ایک فائدہ تو پانی کا یہ ہے خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو پاک کرتا، بہنے والی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پٹرول ہے، عرق گلاب ہے، اور بھی ایسی چیزیں ہیں، لیکن ان سے طہارت انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مجبوری ہو پانی نہ ہو تو نجاست کو تو وقتی طور پر اسے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو، پاخانہ ہو کوئی اور نجاست، لیکن طہارت جس سے حاصل کرے انسان، وضو کرے غسل کر سکے، وہ پانی ہی ہے۔ تو کپڑے بھی اس کے ذریعے پاک کرتا ہے، اور پھر گھروں میں دیکھیں غسل خانے ہوں، کمرے ہوں، گھر ہوں، وہ پاکی اگر حاصل ہوتی ہے کپڑوں کی، بدن کی، وضو غسل پانی سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس پانی سے پاکی حاصل کرتے ہو خود اپنے جسم کی، کپڑوں کی، گھر کی، غسل خانوں کی، ہر چیز کی، تو وہ پانی میرے حکم سے اترا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو میں اس پانی کو کھاری بنا دیتا، کھاری، پھر تم میٹھا پانی کہاں سے لاتے، اور اگر میں چاہتا تو اس پانی کو زمین کے بالکل گہرائی میں لے جاتا، پھر کون ہوتا جو پانی تمہیں نکال کے دیتا۔ ایک تو یہ کہ اس سے جو ہے نا کیا پاکی حاصل کرتے ہو۔ دوسرا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کی وجہ سے ہم مردہ زمین کو، خوش زمین کو کیا کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے آپ کا بھی، چوپایوں کا بھی، اور یہ ہے کہ آپ کی زمین بھی اسے کیا ہو جاتی ہے، ایک طہارت کا فائدہ، دوسرا زمین اسے کیا ہو جاتی ہے، ہریالی، سرسبز و شاداب بن جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اسی پانی کو ہم پلاتے ہیں۔ کس کو پلاتے ہیں ہم وہ پانی؟ تمہارے چوپایوں کو، جانوروں کو، اور بہت سارے انسانوں کو۔ اللہ تو صرف جانوروں کو، چوپایوں کو نہیں پلاتا، اللہ تو بہت سارے چرند کو، پرند کو، درندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو پلاتا ہے۔ یہاں جانوروں کا ذکر اس لیے کیا، یہ انسان سے مانوس ہے، اور انسان کی طرح وہ بھی بار بار ان کو پیاس لگتی ہے اور پانی پیتے ہیں۔ اور بعض اور جانور ہوتے ہیں، اور میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کو پانی کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، بعض ایسے بھی ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد وہ پانی پیتے ہیں، بعض ایسے بھی جانور ہیں۔ جیسے گو کے بارے میں مشہور ہے
کہ وہ بھی بہت کم پانی پیتی ہے لیکن انسانوں کے جانور بھی بار بار پانی پیتے ہیں اور ان کو پیاس لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ انسانوں سے مانوس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کی تقسیم کی انسانوں کے درمیان, کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو قدر کرنی چاہیے, ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ایک آدمی اگر نہر کے کنارے ہو وضو کر رہا ہو تو وہاں بھی اس کو اسراف سے بچنا چاہیے. اگر جو نہر کے کنارے وہ نہر ویسے بہہ رہی ہے لیکن اس کو اسراف سے بچنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے پانی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جہاں وہ ایک دن کا سفر کر کے مسافت طے کر کے وہاں سے پینے کے لیے پانی لاتے ہیں. اور بار ایسے بھی علاقے ہیں کہ وہاں بالکل گدلے رنگ کا گدلا پانی ہوتا ہے, وہ بھی پیتے ہیں, جانور بھی پیتے ہیں. آدمی کی طبیعت اس کو نہیں چاہتی. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں لینوں میں پانی مل جاتا ہے اور اگر ہم کھدائی کر لیں 20-25 فٹ تک پانی آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حکمت کے مطابق ہم نے پانی کی تقسیم کی اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں ہم نے اپنی حکمت کے مطابق پانی پھیلا دیا ہے. کسی میں گہرائی کے ساتھ اور کسی میں ذرا کم گہرائی کے ساتھ, کہیں نالے ندیوں کی شکل میں, چشموں کی شکل میں, کہیں زیادہ اور کہیں کم. فاباک سر الناس الا کفورا. لیکن انسان جو ہے نا, انسان اکثر ناشکر ہی واقع ہوئے, ناشکر ہی رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. اور انسان کے بارے میں اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں مکان الانسان کفورا, انسان ہے ہی نہ قدرہ نہ شکرہ. آج تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم میں سے عام جو لوگ ہیں, بلکہ غریب لوگ جو لوگ ہیں نا, غریب لوگ سہولتوں کے اعتبار سے ان کی زندگی پہلے زمانے کے بادشاہوں سے بڑھ کر ہے. پہلے زمانے کے بادشاہوں کو اس قسم کی لائٹیں کہاں نصیب تھی, یہ پنکھے کہاں نصیب تھے, سفر کے لیے ریل گاڑیاں کہاں نصیب تھی. وہ تو اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سفر کرتے رہے, گھوڑوں پہ کہیں گر بھی جاتے تھے, مر بھی جاتے تھے, اور پھر رہتے تھے خیموں میں رہتے تھے, گرد و غبار سے محفوظ نہیں تھے. اور آج اگر ریل گاڑی میں کوئی سفر کرے, کوچ میں کرے, شیشے بند کرے, اے سی لگا ہوتا ہے, چند 100 روپے دے کے محفوظ سفر ہوتا ہے. سیٹیں بھی عجیب و غریب قسم کی, کھانے کتنے قسم کے, 2-3 قسم کے کھانے ایک وقت میں ہم کھاتے ہیں, فروٹ الگ میٹھا الگ, لیکن پھر بھی ہم اللہ سے راضی نہیں. اچھا جی, پھر آگے مشرکین مکہ کا اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے ایک نبی کو نبی بنا کر بھیجا ساری دنیا کے لیے, مختلف بستیوں کی طرف مختلف انبیاء کو کیوں نہیں بھیجا. طائف کے لیے الگ نبی ہوتا, مکے کے لیے الگ نبی ہوتا, اور شہر کے لیے الگ نبی ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں بھیج چکا ہوں مختلف شہروں میں جہاں میں چاہتا تھا خاص لوگوں میں نبی بھیج دیتا تھا, لیکن اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے, قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک ہی نبی اور آخری نبی امام الانبیاء کو بھیجا اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق. تو میری حکمت میری مصلحت کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے اعتراضوں سے متاثر نہ ہوں, کا تو کام ہے اعتراض کرنا. البتہ اللہ تبارک نے آخر میں حکم یہ دیا کہ تو آپ کافروں کی بات مت مانیں. یہ کافر تو کہیں گے کہ آپ دین متین سے ہٹ جائیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری دین دیا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اور آپ کو سارے انبیاء سے افضل بنا دیا ہے. آپ کی کتاب کو ساری کتابوں سے افضل, شریعت کو ساری شریعتوں سے افضل, آپ کی امت کو ساری امتوں سے افضل. آپ کے لیے دنیا آخرت دونوں کی نعمتیں انعامات ساری امتوں سے بڑھ کر ہیں. تو اس لیے آپ اتنی ہی محنت سے اور لگن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کریں.
یہ تو کہیں گے کہ آپ دین یہ تو چاہیں گے کہ دین سے آپ ہٹ جائیں یا کچھ نرمی اختیار کریں، تو آپ نے اس میں ان کی بات نہیں مانی، بلکہ فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے، آپ ان کے ساتھ بڑا مقابلہ کریں۔ بڑا اسے کہ جہاد ایسا لفظ ہے کہ یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، وسیع مفہوم۔ جہاد اصل میں کہا جاتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی ظاہری اور باطنی قوتوں کو خرچ کر کے اس کا مقابلہ کرنا۔ دشمن کے مقابلے میں اپنی ظاہری اور باطنی قوتوں کو خرچ کرنا، ٹھیک، اور اس طرح اس کا پورا مقابلہ کرنا، اور دشمن کا جو مشن ہے کہ لائے ہوئے دین کو مٹا دے، اس کو اس مشن میں کامیاب نہ ہونے دے۔ یہ جہاد کا معنی، دشمن کے مقابلے میں ظاہری اور باطنی قوتوں کو صرف کرنا اور دشمن کو اس طرح قوتیں صرف کر کے ناکام بنانا، خواہ وہ نفس دشمن ہو، خواہ وہ شیطان دشمن ہو، خواہ وہ کافر دشمن ہو، خواہ وہ منافق دشمن ہو۔ ہمارا تو 4 دشمنوں سے مقابلہ ہے، شیطان دشمن سے، نفس دشمن سے، کافر دشمن سے، منافق دشمن سے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو دوسرے دشمن ہے، کافر دشمن ہے یا جو منافق دشمن ہے، ان کا مقابلہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر وقت نہیں، لیکن نفس سے اور شیطان سے مقابلہ ہر وقت ہے، خاص کر نفس سے۔ اس سے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ الجہاد جہاد النفس، اصل جہاد نفس سے جہاد کرنا، کہ نفس جو کچھ کہے اس کے خلاف چلے، اس وقت جب اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، اس کے خلاف چلے، تو اصل جہاد یہ۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ آپ کافروں کا ڈٹ کر پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں کہ آپ کا مشن یہ نہ مٹا سکے بلکہ آپ کافروں کے مشن کو ناکام بنا دیں۔ تو یہی خطاب آج ہم مسلمانوں کو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، وہ تو چلے گئے، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے ہمیں جو بہترین امت قرار دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اب اس دین کو اوروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے ہم اس کو خود سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور پھر اوروں تک پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔